اپنے منہ میں مٹھو بننا۔ عنایا کو پرندوں اور جانوروں سے بہت پیار تھا۔ ایک دن وہ درخت کے سائے میں بیٹھ کر کتاب پڑھنے میں مصروف تھی کہ ایک کوا آیا اور اس کے گھر کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ کوے نے اپنی سریلی آواز میں کاں کاں کہہ کر سلام کیا۔ عنایا نے اس کی طرف دیکھا اور اپنی کتاب میں مصروف ہو گئی۔ اچانک ایسا ہوا کہ اسے یقین نہ آیا کہ وہ کوا اس سے پوچھ رہا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہی ہے۔ پہلے تو وہ حیران ہو اور وہ ارد گرد دیکھنے لگی کہ شاید اس کے بہن بھائی میں سے کوئی اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لیکن وہاں کوے اور عنایا کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تمہیں تو معلوم ہے مجھے اچھے اور مزیدار کھانے کی تلاش رہتی ہے۔ ہاں ہاں، عنایا نے اس کی بات میں ہاں ملائی۔ ہاں تو بھائی اسی لیے نکلا ہوں اور سورج کی روشنی بھی لے رہا ہوں۔ تم بھی دھوپ میں بیٹھو، اس سے تمہیں وٹامن ڈی ملے گا۔ تم تو بڑے ہوشیار ہو، عنایا نے کوے سے کہا۔ کاں کاں، ہم اپنی ذہانت اور ہوشیاری کی وجہ سے تو مشہور ہیں۔ عنایا نے اس کے بعد اس کے گھر کا پتہ پوچھا۔ کوا بولا، گھر؟ ہم تو زمین کے کسی بھی حصے میں رہ لیتے ہیں۔ عنایا چاہتی تھی کہ کوا اور وہ دوست بن جائیں۔ اس نے کوے سے پوچھا، ہم دوست بن سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، بالکل بن سکتے ہیں، مگر ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ عنایا نے کوے سے سوال کیا۔ وہ یہ کہ تم مجھے کھانے کا کچھ دیا کرو، میں روز یہاں آیا کروں گا، مگر مجھے پنجرے میں بند مت کرنا۔ ہم پرندوں کو بھی اپنی آزادی کا حق ہے۔ سوچو اگر تمہیں کوئی پنجرے میں قید کرے تو تم کیا کرو گی؟ میں سمجھ سکتی ہوں، اس لیے تم انسانوں کو دیکھ کر شور کیوں مچاتے ہو؟ کہیں ہم تم کو قید نہ کر لیں؟ عنایا نے کوے سے ہمدردی کرتے ہوئے کہا۔ ہم سے ہمدردی کا شکریہ عنایا۔ پہلے جب ہم کسی کی دیوار پر بیٹھتے تھے تو لوگ خوش ہوتے تھے کہ مہمان آئیں گے۔ ہم بہت ذہین ہیں اور ہماری نظر بہت تیز ہے، اس لیے ہم دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ معذرت چاہتے ہوئے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ عنایا نے پوچھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ کوئل اپنے انڈے تمہارے گھونسلے میں رکھ دیتی ہے اور تم لوگ اتنے بیوقوف ہو کہ اس کے اور اپنے انڈوں میں فرق نہیں کر پاتے؟ یہ سننا تھا کہ کوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ اپنے میاں مٹھو بن رہا تھا۔ اپنی بیوقوفی کی بات سن کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ کہانی کا انجام، اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔